السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا 55 ایئرس کی عورت ایک غیر آدمی کے پیچھے بیٹھ سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ 55 ایئر کی عورت کسی دوسرے مرد کے پیچھے مطلب بیگ وغیرہ پہ بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں، عورت ہے، چاہے وہ 55 ہے یا 25 ہے، اس کو جو ہے وہ ایک محرم کے پیچھے بیٹھنا چاہیے، محرم کسی غیر محرم کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 100 اونٹ کیے تھے، تو ایک تو نمبر یہ ہے کہ وضو کیوں ٹوٹتا ہے، اور نمبر 2 کہ آپ نے کہا کہ وامٹ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ وضو وامٹ آنے سے ایون کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 نجاست نفاس اور حیض میں وضو خون آتا ہے، تو اس سے تو ظاہر وضو نہیں رہتا، نماز بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ باڈی کے کہیں سے بھی پارٹ سے کہیں سے خون نکل جائے، کچھ ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو مجھے ان میں کنفیوژن تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو سوال کیا گیا نا، نمبر 1 تو اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی میں نے دلیل دی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اکثر لوگ جو ہے نا اپنے علم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میرا علم یہ ہے، مجھے اس چیز کی معلومات ہیں، فلاں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میری معلومات جو ہے وہ فائنل اتھینٹک ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی مت سمجھیں کہ میں جو جانتی ہوں یا میں جو جانتا ہوں بس یہ حرف آخر ہے، آج تک اگر مجھے نہیں پتہ چلا ہے تو یہ چیز ہی نہیں ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں نے مسلم کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا باقاعدہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہم وضو کریں یا نہ کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا جائے۔ اب ہے کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ بھئی کیوں کا سوال کا تو جواب ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فرمایا ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ڈاکٹر یا کچھ طبیب ایسے بتا دیتے ہیں کہ بعض جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ اونٹ کا جو گوشت ہے یہ بڑا سخت یا شدید یا ایک زیادہ گرم مزاج یا زیادہ جو ہے وہ معدے کے اندر تبخیر زیادہ پیدا کرتا ہے، تو بعض دفعہ انسان کی ہوا اس کی بنیاد پہ نکل بھی جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ ایک قانون بنا دیا گیا کہ وضو سے گوشت اگر انسان نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کو وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ کہیں کہ کیوں، کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں جو کہیں کیوں اور چراں اور کس طرح؟ نمبر 1۔ دوسری سوال سمجھ لیں کہ حیض اور نفاس کا خون ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انسان کے جسم سے ایک وہ بھی پانی نکلتا ہے جو انسان کے پیشاب میں جاتا ہے، اور انسان اس کو غلاظت سمجھتا ہے اور نفرت کرتا ہے، اور اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے جسم سے وہ بھی پانی نکلتا ہے جو پسینے کی صورت میں جسم سے نکلتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ اتنا پسینہ گرمی میں آ جاتا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اور اتنا بھی پسینہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ دوڑ کے جو ہے وہ واکنگ کر کے آ رہا ہو گرمی میں، تو اس کے اندر کے اپنے کپڑے کو اتار کے شاید نچوڑنا چاہے تو پانی نچڑ بھی جائے گا۔ تو کیا پسینہ جو ہے وہ اسی پانی کی طرح ہے جو انسان کا پانی وہ نکلا ہے جو انسان اپنے لیے واش روم میں گیا ہے؟ نہیں، یہ جو جسم سے پسینہ نکل رہا ہے اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے
جسم کے کسی حصے سے جو بلڈ نکل رہا ہے اس کو ہم اپنے حیض اور نفاس کے بلڈ پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ جو انسان کا حیض اور نفاس میں جو بلڈ نکل جاتا ہے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تو ظاہر اس حالت میں تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے گا تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ایک پہرے پہ بٹھایا تھا کہ رات کو تم نے پہرا دینا ہے، اور دونوں صحابی نے رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور 2 حصوں میں تقسیم، ایک سو گیا، ایک رات کو نماز پڑھتا رہا۔ جو نماز پڑھ رہا، جو پہرا دے رہا تھا، اس نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، نماز پڑھنا شروع کی تو دشمن کی طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے، اس کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتا رہا، خون نکلتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو جگایا، وہ ساتھی پریشان ہو گیا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہنے کہ بھائی میں نفل پڑھنا شروع کر دیے تھے اور نفل میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میری جان جاتی چلی جائے، لیکن سورت کو مکمل کیے بغیر رکوع میں نہ جاتا، لیکن چونکہ نبی کی ذمہ داری تھی اس لیے میں نے جلدی سے رکوع کر کے تجھے اٹھا دیا ہے۔ تو وہ صحابی کو تیر لگ رہے تھے، خون نکل رہا تھا، لیکن نماز جاری رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہت سارے ایسے آثار موجود ہیں، جنگ میں زخمی ہوئے اور پھر بھی نماز پڑھتی، جنگ میں زخمی ہو کر، اب زخمی ہوتا ہے تو خون تو نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے بلڈ نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک تصور دے دیا گیا ہے اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں شہرت پا جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو دلیل کا، قرآن و حدیث کا پجاری کریں۔ قرآن و حدیث کے سامنے جب بات آ جائے تو چوں اور چراں ختم۔ اس لیے عام خون کو ہم اس کو بلڈ پہ نہیں قیاس کر سکتے کہ جو ہمارا وہ بلڈ حیض و نفاس کا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، لہذا جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پانی نکلتا ہے، وہ پسینہ بھی پانی ہوتا ہے، وہ بھی نمکین ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک ایسا پانی جو انسان کے مطلب واش روم میں جاتا ہے، انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو انسان کے پیشاب آنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کے پانی کو قیاس کر دینا اس پہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ حدیث میں موجود ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تھوڑا نکلے زیادہ نکلے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اومٹنگ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اب انسان کو آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ بھائی اس کی دلیل چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، ہے نفل ہے یا سنت ہے یا فرض ہے، اور مطلب فرض 4 فرض پڑھنے تھے، بھول کر 2 رکعتوں پہ سلام پھیر لیا ہے، تو اب ہمیں دوبارہ سے پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں، دوبارہ سے نہیں پڑھنے پڑیں گے، باقی 2 رکعتیں پڑھیں اور ان 2 رکعتوں کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یا غالباً سنن اربعہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ نماز کم ہوگی، نماز کم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔
سلام پھیر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر جا کے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر دیا. تو سلام پھیر دیا گیا تو نماز کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ باقی 2 رکعتیں پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کو عریاں حالت میں دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی کو عریاں حالت میں دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضو جو ہے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.